اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطارق آج شروع کر رہے ہیں، سورہ نمبر 86 آخری سپارے کی صورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہی ہے یہ بھی، لیکن اس صورت سے ہی اندازہ ہوتا ہے، صورت کے مضامین ہم جب پڑھ رہے ہوں گے دیکھیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو چکی ہے، مخالفین ہر طرح کی چالیں چل رہے ہیں، تو تقریباً وہی لگتا ہے جو ہم پچھلی سورہ بروج میں دیکھ رہے تھے۔ ویسے بھی یہ سورت اپنی پچھلی سورہ البروج سے بہت ملتی ہوئی ہے، سورت کی ابتدا بھی ایک ہی طرح ہوتی ہے۔ پچھلی سورت میں برجوں والے آسمان کی قسم کھائی گئی تھی، والسماء ذات البروج۔ اب یہ سورہ الطارق کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق۔ وہ جو ہے وہ قسمیہ ہے، قسم کھانے کے لیے کہ قسم ہے۔ اب قسم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو قرآن میں جو قسمیں کھائی گئی کسی بات کی دلیل دینے کے لیے ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے سے کچھ بات سمجھائی جا رہی ہوتی، آگے جو بات کہی جاتی ہے وہ سمجھانے کے لیے قسم کھائی جاتی۔ تو ایک طرح سے یعنی جیسے کسی دلیل کو سمجھنے کے لیے اس پر غور اور فکر اور تدبر کرنے کی جیسے دعوت ہوتی ہے نا، کہ اس پہ ہم غور کر کے دیکھیں۔ انسان ویسے جب قسم کھائے تو اللہ کے سوا کسی اور کو گواہ نہیں بنا سکتے، کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ پچھلی صورت میں بھی السماء کی قسم تھی نا، تو اس کے بارے میں ہم بہت کچھ بات کر چکے۔ آسمان جو ہر وقت انسان کی نظروں میں ہے نا، اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی اور ایسی زبردست نشانی۔ ویسے ایک چیز کیا ہوتا ہے، دن رات انسان کے سامنے ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی اس پر دھیان نہیں جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ قرآن ایسی ہی چیزوں کی طرف اشارے کر کے ہمیں ایک اور زاویے سے، ایک دوسرے اینگل سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ آسمان کو دیکھو، اللہ کی کیسی تخلیق ہے، کیا پرسکون اور جگمگاتی چادر تمہارے اوپر تنی ہوئی ہے، اس پہ ذرا غور کر کے دیکھو۔ اور صرف آسمان ہی نہیں بلکہ پھر آگے طارق کی قسم کھائی جا رہی۔ طارق جو ہے، طارق ہے کیا، آگے اس کا جواب بھی مل رہا ہے کہ لفظ پہ اگر غور کریں تو اس کا روٹ ورڈ ہے توئے ریقاف۔ الطرق کے اصل معنی تو ہوتے ہیں مارنے اور کوٹنے کے۔ طریق راستے کو بھی کہا جاتا ہے، جس پر چلا جاتا ہے نا، راستہ بھی کیا ہوتا ہے، پیروں سے روندا جاتا ہے نا جیسے، تو اور پھر اسی سے طریقہ، جیسے ہم اردو میں طریقے کا لفظ استعمال کرتے وہ اس طرح وہ بھی طریقہ کے معنی ہے۔ تو لیکن الطارق جو ہے وہ راستے پر چلنے والا۔ عرب میں ویسے کیا ہوتا تھا اس وقت، وہاں دن کی جیسے دن میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے رات کو سفر زیادہ تر کرتے تھے، اس لیے رات کے سفر کے لیے کئی الفاظ ہیں رات کے مسافروں کے لیے۔ تو طارق بھی عام طور پہ رات کو آنے والے مسافر کو کہا جاتا، لیکن یہاں پہ جیسے آگے وضاحت آ رہی ہے، ستارے کو کہا گیا۔ دوسری ہی آیت میں پوچھا جاتا وما ادراک ما الطارق، وما ادراک ما الطارق، وما ادراک کا سوال کے ادھر قرآن میں ہم سمجھتے تو آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ویسے کئی طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ وما ادراک کے کیا معنی، اور تم کیا جانتے ہو کہ کیا ہے طارق، یا یہ کہ تم اچھی طرح جانتے ہو طارق کیا ہے۔ لیکن اصل میں تو وما ادراک کا سوال کیا ہے، اسی شہادت، اس گواہی، طارق کی گواہی کی اہمیت اور اس کے عظمت کا احساس دلانے کے لیے دوبارہ سوال کیا جائے تو کیا ہے، انسان زیادہ سوچے، زیادہ اس پہ غور کرے۔ تو پہلے طارق کی قسم کھائے گی، پھر اور کیا تم سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو، کون تمہیں بتائے، کیا تمہیں پتا ہے کہ طارق کیا ہے، جیسے وہ کہا جا رہا ہے نا۔ بات یہ کہ ستارے کو سوچیں، اپنی آنکھ سے بھی دیکھیں، اس پر غور کریں، تب بھی رب عظیم کی عظمت کے احساس سے دل کی کیا کچھ کیفیت ہو سکتی نا۔ کبھی اندھیرے میں، بلیک آؤٹ میں آسمان پہ نظر ڈالیں تو کس طرح سے وہ کیسا اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت نظر آ رہی ہوتی، لیکن حقیقت میں وہ قسم اس سے بھی زیادہ بڑی قسم ہے نا۔ جیسے سورہ واقعہ میں کہا گیا فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، کہ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی تاروں کی قسم تو کھائے گی لیکن بہت ہی بڑی قسم ہے، انسان غور کرے تو غور کرتے ہی رہ جائے۔ تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے، ان صرف آنکھوں سے نہیں دیکھنے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے نا، کہ آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دے دیا ہے اسپیس کے بارے میں، کیا کچھ انسان آج جان چکا ہے، اس پر بھی ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھیں، سرچ کر کے دیکھیں۔ صرف یہی ایک حقیقت کہ
روشنی کی رفتار کیا ہے، کس اسپیڈ سے وہ سفر کرتی ہے. 1,84,000 میل پر سیکنڈ کرتی ہے نا، ایک سیکنڈ میں 1,84,000 میل سفر طے کر لیتی ہے. اور پھر ایک سال میں سوچیں اس رفتار سے، ایک سیکنڈ کی اس رفتار سے پورے سال میں کتنا وہ سفر کرے گی. اس کو نوری سال کہتے ہیں نا اردو میں، انگلش میں لائٹ ایئر جیسے کہا جاتا. انسانوں کے پاس اس کے یعنی نمبر ہی نہیں ہے اس کے لیے، کہ اس کا اندازہ کرنے کے لیے کہ کتنا فاصلہ روشنی طے کر لے گی ایک سال میں. تو اسی لیے اس کو نوری سال میں تقسیم کر دیا کہ نوری سال کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنے لائٹ ایئر میں وہ پہنچ رہی. اور آج انسان جانتا ہے، ابھی بلکہ گوگل میں نے کیا، کہ دور کا ستارہ جس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے اس کا فاصلہ بتا رہے ہیں اس میں کہ 9 بلین نوری سال، 9 بلین لائٹ ایئر. 9 بلین سال نہیں، لائٹ ایئر، یعنی اتنے یعنی سالوں میں. وہ سال لائٹ ایئر کتنا بڑا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی یعنی تیزی سے جب چل رہی ہو لائٹ، اور وہ جو ایک سال میں طے کرے، اور وہ اتنی دور سے اس ستارے کی روشنی اس زمین پر پہنچ رہی ہے نا. کتنی عظیم کائنات ہے، ہمارے ذہن میں جیسے بات سما بھی نہیں سکتی، اتنی زیادہ اس کی وسعت ہے نا. تو اشارہ یہ بس کر کے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ کہہ کر کہاں اشارہ کیا جا رہا ہے نا، کن کن چیزوں کی طرف. کیسی ذرا غور کرو کہ کیسا وہ ستارہ ہے. سوال یہاں پہ کیا گیا نا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کہ کیا تم سمجھتے ہو کیا ہے وہ طارق. پھر اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ النجم الثاقب. النجم جو ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں نا، جس کی جمع نجوم آتی ہے. نجم یہاں پہ ویسے اس میں جنس کی طرح آ رہا ہے. اس میں جنس کئی دفعہ ہم نے سنا تو ہوگا، اس کا جماعت اور واحد سبھی کچھ اس میں آ جاتا ہے. ایک عام تارہ، ایک ستارہ، جو بھی ستارہ ہو اس کی طرف جیسے اشارہ ہو رہا ہو. اور ثاقب کا جو لفظ ہے ثقبہ سے روشن کے معنوں میں. ثاقب اصل میں ہوتا ہے کہ روشنی کا جیسے پوری طرح سے نفوذ کر جانا، گزر جانا، آر پار ہو جانا. یہ بھی سمجھا گیا کہ اتنا روشن ہو کہ جس چیز پر پڑے اس پہ سے جیسے چھید کرتے ہوئے گزر جائے نا. ثاقب جیسے بہت ہی گزرتی ہوئی، جو اس کو چھید کرتی ہوئی تاریکی کا پردے کو پھاڑتی ہوئی جو روشنی پہنچتی ہے. ابھی جس ستارے کی بات ہم کر رہے تھے جو 9 بلین نوری سال ہے، وہ کس طرح کتنی تاریکیوں کے وہ اتنی لمبی چادر کو تو جیسے پار کرتا ہوا وہ زمین تک اس کی روشنی پہنچی. 9 بلین لائٹ ایئر میں پہنچی، مگر پہنچ گئی نا. وہ النجم الثاقب پہ جیسے غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس پہ غور کریں تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا. دوربینوں، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے جن کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر دیکھنے والا ان کو دیکھ کر ان سے وہ سبق حاصل کر سکتا ہے جو قرآن ہمیں دینا چاہ رہا ہے. خود سے وہ نجم الثاقب روشنی خود سے پہنچ رہی ہے، زمین تک آ رہی ہے وہ روشنی. تو اس کو ذرا غور کر کے دیکھو. اب کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس کو غور کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن جیسے ستاروں بھرا صرف آسمان دیکھ کر ہی عقل دنگ رہ جاتی. وہ تو جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نا. اب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے ستارے اس دنیا میں ہیں. ان ستاروں سے دیکھے تو اور بھی کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس پہ بھی ابھی غور کرتے ہیں. لیکن اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 4 سورہ طارق ہم پڑھ رہے ہیں. ان کلو نفس لما علیہا حافظ. ان نہیں، کلو نفس کہیں تو ہر ایک نفس، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ نگہبان. یعنی کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہیں ہو. اب یہ بات ہے جس پر قسم کھائی گئی. پچھلی آیات یا ستارے اب سوچیں کہ اس بات کو کس طرح ثابت کر رہے ہیں کہ ہر ایک پر کوئی نگہبان ہے، کوئی حافظ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کئی مفہوم پہ پہلے غور کریں کہ کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسے جان نہیں، کوئی ایسا نفس نہیں جس پہ کوئی نگہبان نہیں ہے. حافظ جو ہے وہ اس کے نگران کے معنی، حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، مصیبتوں اور آفات سے بچانے والا، کام بنانے والا. جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ آتا بھی ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہم یحفظونہ من امر اللہ. کہ لہو اس کے لیے، یعنی ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں.
جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یا فضونہ، حفاظت اس کی کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کوئی ایک دو نہیں، بہت سے فرشتوں کو جیسے ہر نفس کی حفاظت پر معمور کیا گیا ہے نا۔ اگرچہ اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے نا، اللہ تعالیٰ جس سے بھی یہ کام لے، کوئی فرشتوں سے بھی کام لے رہا ہے، دوسرے انسانوں سے بھی کام لے رہا ہے، کس طرح سے وہ حفاظت فرماتا ہے، لیکن اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک اور معنی بے حافظ جیسے سمجھتے آ رہے ہیں، ابھی پیچھے سورہ انفطار میں بھی دیکھ رہے تھے نا، وہاں پہ کہا گیا تھا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، اور بے شک تم پر نگران مقرر ہے ایسے معزز کاتب جو یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، تمہارے ہر کام کو جانتے ہیں۔ تو حافظ یعنی ایسے نگران جو ہر نفس کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے، یہ بھی ایک مطلب ہوا۔ ایک تو نگہبانی کرنے والے، دیکھنے والے ہے ہر نفس کے اوپر، اور دوسرے وہ جو اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر فعل ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ایک دن ان کا حساب لیا جائے۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے نا، اس کے جب بھی ماں کے پیٹ میں ابھی ہے بچہ، اس وقت ہی۔ اب یہ دیکھیں کہ آسمان اور وہ جو طارق ہے، تاریکی میں نمودار ہونے والے ستارے، سیارے اور ستارے کی قسم اس بات کو کیسے ثابت کر رہی ہے؟ قسم اس بات پہ کھائی گئی نا کہ کل نفس لما علیہا حافظ۔ تو اب وہ کس طرح سے وہ بات ثابت ہو رہی ہے؟ آسمان اور ستاروں کو دیکھنے سے کس طرح اس بات کا یقین کیسے حاصل ہوتا ہے کہ ہر نفس پر ایک نگران مقرر ہے۔ ذرا سوچیں تو کیا آسمان پر چمکنے والا ہر ستارہ اس بات کی گواہی نہیں دے رہا کہ جس نے اسے بنایا ہے، پیدا کیا، روشن کیا، اپنے مقام پر متعین کیا، اپنے مدار پر چلا رہا ہے، وہ اس کی کیسی حفاظت اور نگہبانی کر رہا ہے؟ اتنے یعنی ان گنت، انسان کے پاس کوئی گنتی نہیں ہے کتنے وہ ستارے ہیں، کیسے وہ ہر ایک ستارہ کتنے بڑے بڑے، ہماری زمین تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، ایسے بڑے بڑے ستارے بھی ہیں، اور وہ سب کس طرح کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، ایک دوسرے کے مدار پہ جا کر نہیں مل جاتا، کسی اور آربٹ میں نہیں جا گھستا، وہ سب کوئی نگہبانی کر رہا ہے نا، کوئی ایک آنکھ ہر ایک کو دیکھ رہی ہے، کوئی ایک ہستی ہی سب کا حساب رکھے ہوئے ہو کہ کس کو کہاں چلنا ہے، کس کو کیسے ہونا ہے، کس میں پاور ہونی ہے میگنیٹک کہ وہ دوسرا اس کو نگل نہ جائے، بڑا ستارہ ایک چھوٹے سیارے کو، وہ سارے انتظامات وہ سب کس نے کیے ہوئے ہیں؟ کس طرح جیسے سورہ یاسین میں کہا گیا نا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ سورج کو بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ کیسے قدرت کا سارا کیسا یہ انتظام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ دنیا کا کارخانہ بس یوں ہی چلا جا رہا ہے، اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اگر کسی کی نظر ہے نا، کوئی سنبھالے ہوئے ہے نا، بالکل اسی طرح ہر نفس پر بھی کوئی حافظ ہے۔ اپنے آپ کو انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، خود بخود میں اپنے زور بازو سے جو کر رہا ہوں اس سے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو ہر آفتوں سے بچا رہا ہوں اور پھر کسی کے آگے حساب نہیں دینا ہے۔ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ ذرا غور کرے، ہر جگہ نظر آتا ہے کوئی نگہبانی کر رہا ہے، اور یہی بات کو سوچیں، اس بات کو بھی اگر یاد رکھ لیں تو انسان کیسے انسان بن جائے نا۔ کوئی ہر وقت ساتھ ہے، کوئی ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی نظر ہے کسی کی، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی شکر بھی دل میں پیدا ہو، کس طرح وہ آفتوں سے بچانے والا ہے، بلکہ دوسرے ہر ایک کی زندگیوں کو، مختلف انسانوں کی زندگیوں پر، دنیا کے حالات پہ بھی غور کریں تو کیسی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شان نظر آتے ہیں نا۔ اپنی ایک ایک مخلوق کی ہر حاجت، چھوٹی سے چھوٹی حاجت، ان کی ہر ضرورت، بلکہ ان کی ضرورت ہی نہیں، ان کے شوق، ان کے جو بھی کسی کا دلچسپیاں ہوں، ان سب کی بھی کیسے دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ بلکہ جس چیز کی ضرورت سوچیں میں پڑنے والی ہے، کبھی فیوچر میں انسانوں کو ہونے والی ہے، اس کے لیے کس طرح کے انتظامات کتنے پہلے سے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک سوچیں انسانوں میں سے بھی کیسے کیسے لوگ، ہیلن کیلر کا یاد آ رہا تھا، کیسے اندھی بہری، کتنی صلاحیتوں سے محروم، لیکن اس کے لیے زندگی کے راستے کس نے آسان کیے کہ کس طرح وہ اس کے باوجود کیا کچھ اکامپلشمنٹ دنیا سے کر کے چلی گئی۔ ایک یتیم بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے پلنے کے لیے
کیسے کون انتظامات کرواتا ہے نا، کتنی ہی ایسی ناگہانی آفات جو آ سکتی ہیں، کون ہے جو بچاتا ہے، اور ہر فرد کی اپنی جو سوچیں جیسی ضرورتیں ہیں، جو جس میں صلاحیتیں ہیں، جس میں جو کمزوریاں ہیں، اسی کے مطابق ان کے لیے حالات کیسے سازگار ہوتے چلے جاتے ہیں نا۔ پھر تمام انسانوں کا ایک سوچیں تو کیسے انسانوں کو ایندھن چاہیے تھا، اس کے لیے صدیوں پہلے سے کون تھا جو زمین میں اسے تیار کر رہا تھا، کسی وقت جب ضرورت تھی کوئلے تیار ہو کے نکل رہے تھے، کتنی صدیوں پہلے سے تیار ہو رہے تھے نا، اور اس کے بعد اور جو چیزیں چاہیے تھی، اب آج پیٹرولیم کی ضرورت تھی انسان کو، وہ کب سے تیار ہو رہا تھا، کس طرح سے کون سی گیس نکل رہی ہے، تو اور اسی جس طرح سے سوچیں ایک ایک ستارے کی نگہبانی ہو رہی ہے، اسی طرح ایک ایک نفس کی بھی نگہبانی ہو رہی ہے نا۔ اس صورت میں ویسے ایک اور خوبصورت انداز بیان بھی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نہیں کہا جا رہا کہ جیسا کہ سورت کا نام الطارق ہے نا، تاریکی میں سفر کرنے والا، اسی طرح اپنے رب کو پہچاننے کے لیے دلیلیں مل رہی ہیں، کلو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے انسان خود اپنے رب کو پہچانے، خود تاریکی کے پردے کو چاک کرے، خود ہدایت کا نور حاصل کرے، اشارے دیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ غور کرو، دیکھو یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کون نگہبانی کر رہا ہے۔ اور پھر کہا جاتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پس لام جو ہے تاکید کا، چاہیے کہ ینظر دیکھے انسان، مما کس سے خلق پیدا کیا گیا، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے نا۔ اب اتنے بڑے آسمان اور ستاروں پر غور کرنے کی دعوت دینے کے بعد ایک انتہائی حقیر شے پر غور کرنے کی دعوت ہے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے سوچے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان، ہم میں سے ہر ایک کو بھی اس حکم کو لینا چاہیے، غور کرنے کی ضرورت ہے، سرچ کرنا، دیکھنا، معلوم کرنا کس طرح انسان کی پیدائش ہوئی، اور یہاں پہ جیسے کہا جا رہا ہے مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا، مما تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، من اور ما ہوتا ہے نا کہ اس چیز سے، من کے معنی سے، ما کس چیز سے، لیکن اس مما کو یہاں پہ الف ہٹا کے سے مما ہے، جتنی وہ حقیر شے کا ذکر ہو رہا ہے نا، جس سے وہ پیدا کیا گیا، ایک نطفہ کا ایک قطرہ، ایک چھوٹا سا، تو اسی لحاظ سے اس کو بالکل مما بھی کر دیا گیا، اسے بھی مختصر جیسا کر دیا گیا نا، چھوٹا سا، اصل بتانے کے لیے، مغرور انسانوں کو ان کی اصل بتانے کے لیے اکثر قرآن میں آتا ہے نا کہ ذرا پیدائش پہ غور کرو، کس چیز سے تم پیدا ہوئے ہو نا۔ اور جس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے دیکھو، دیکھنے میں کس طرح آج انسان کیسی کیسی خوردبین مائکروسکوپ ایجاد کر چکا ہے، جس کے ذریعے ڈی این اے کے بارے میں کتنی معلومات حاصل کر چکا ہے نا، تو ذرا اس کو دیکھو، غور کر کے دیکھو، مما خلق کس چیز سے وہ پیدا ہوا، کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس پہ غور کرو نا، اتنی چھوٹی سی چیز سے ایسے بے جان ذرا سے مائکروسکوپک جو وجود ہے، اس سے انسان کو بنا کر پورا انسان آج بنا کے کھڑا کر دیا، اس پہ خود غور کرنے، سوچنے کی جیسے دعوت دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے اپنے رب کو انسان پہچانے کہ کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، اور بھی ویسے اشارہ پیدائش کی طرف جس چیز پر ہو رہا ہے وہ بھی اس پہ بھی غور کرتے ہیں آگے، اور پھر کہا جا رہا ہے غور کرے، دیکھے، اور پھر خود بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہے کیا چیز ہے، وہ خلق پیدا کیا گیا میں ماء دافق، پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے، دفق کے معنی ہوتے ہیں جیسے قوت اور زور سے آگے بڑھنا، اچھل کر نکلنا، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے زور لگا کے جو نکلتا ہے پانی، اس سے پیدا کیا گیا۔ وہ جو پانی یعنی سوچ بھی نہیں سکتا نا انسان، وہ پانی کے قطرے کے اندر وہ جو ایک بالکل ذرا سا وجود ہے، اس کے وجود بھی نہیں ہے اس وقت، وہ ایک بے جان سے جو چیز ہے، اس سے پھر ایک اتنی صلاحیتیں رکھنے والا انسان وجود میں آ جائے گا۔ ذرا خود سوچو تم کیسے بن گئے ہو، دیکھے انسان، دیکھے غور کرے کیسے وہ بن گیا ہے، وہ مائن دافق سے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، اور اس وہ پانی کے تھوڑے سے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کا حدود اربع کہاں وہ ہوتا ہے، یخرجو نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، من بینی درمیان سے، الصلبی، صلب کے معنی ویسے اصل معنی تو ہوتے سخت اور مضبوط کو کہا جاتا، جیسے فرم، ہارڈ، سالڈ چیز کو،
اب انسانی جسم کا جو مضبوط حصہ ہے نا پیٹھ، تو اس کو بھی سلب کہا جاتا، بیک بون کو بھی. تو اور وہ ترائب جو ہے، ترائب تریبہ کا پلورل، اس کی جمع. ترائب کے معنی سینے کی ہڈیاں، پسلیاں جنہیں ہم کہتے ہیں. اب یہاں اس پانی کی حقیقت بتائی جا رہی کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے. من بین الصلب والترائب، پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے، یعنی دھڑ میں بنتا ہے نا، وہاں سے پیٹ اور سینے کے درمیان جو انسان کے سارے اعضاء ہوتے ہیں ان سے وہ نکلتا ہے. اب اس کے لیے بہت سی تحقیق سرچ لوگوں نے کی بھی کہ کس طرح سے وہ کہاں بنتا ہے، وہ مادہ، اور کس طرح وہ نکلتا ہے، کب نیچے آتا ہے. لیکن ظاہر اس کی تفصیل میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اصل بات بس بتائی جا رہی کہ وہ کس طرح. سوچیں جو انسان کے جسم کے اندر وہ کہیں بن رہا ہے دھڑ میں جو پانی، اور اس سے وہ نکلنے والا پانی کس طرح سے کہاں سے نکلتا ہے، کہاں پہنچایا جاتا ہے، کہاں محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اس سے پھر کیا آگے کام نہیں لیا جاتا. جیسے سورہ مرسلات میں تھا نا کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کہ کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو من ماء مہین سے، ایک مہین پانی سے، بالکل یعنی جس کوئی قابل قدر پانی نہیں ہے، بالکل ہی بیکار سب پانی سے، حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا. فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، اور پھر ایک مقررہ مدت تک اسے محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، قدر معلوم، اس کا جب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو وقت کب تک رہنا ہے، وہاں پہ ایک ٹھہرائے رکھا اس کو. اور وہاں فقدرنا، پس ہم ہی اس پر قادر تھے. فنعم القادرون، بس ہم بہت ہی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تو وہی قدرت یہاں پہ بس یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس کی اصل میں کیا بات ویسے سمجھائی گئی، کیا یاد دہانی ہو رہی ہے، وہ یاد دلا کے اس کی طرف اشارہ کر کے پیدائش کی طرف، کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے. انہو علی رجعہ لقادر، انہو بے شک وہ علی پر رجعہ دوبارہ لوٹانے پر، لقادر البتہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، یقیناً وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اب کفار مکہ کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے پر سب سے زیادہ اعتراض تھا نا. اب بہت سے انسانوں کو اس پر شبہ رہتا ہی ہے. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آخرت کو بس روحانی وجود سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ جسمانی وجود کے قائل نہیں کہ دوبارہ کوئی پورے جسم کے ساتھ زندہ ہوں گے. اور پھر مانتے ہوئے بھی غافل رہنے والوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، کہ جو زبان سے مان بھی رہے ہوں لیکن ان کے عمل سے لگ رہا ہو کہ کچھ یقینی نہیں ہے آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، واپسی کا یقینی نہیں ہے. ان سبھی کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یاد دہانی ہو رہی ہے کہ یاد رکھو انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. دنیا میں آنے کے جو سفر تھا انسان اس کو یاد رکھے، کیسے وہ دنیا میں آیا، تو پھر واپسی کے بھی سفر پہ اتنا یقین ہونا. جس ہستی نے اس کو بنایا تھا، جس طرح وہ بنا تھا، اسی طرح دوبارہ بھی مٹی سے اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے، دوبارہ اسے پیدا کر سکتا ہے. ایک بے جان وہ قطرہ ہی تھا نا، تو وہ بے جان مٹی کے اندر سے پھر دوبارہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں کھڑا کر سکتا، دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا. بے شک کر سکتا ہے، انہو بے شک وہ ضروری واپسی ہونے والی ہے، دوبارہ لوٹانے پر وہ قادر ہے، ضرور وہ قدرت رکھتا ہے. اور کب وہ واپسی ہونے والی ہے. یوم تبلی السرائر، یوم جس دن، تبلا جانچے جائیں گے، السرائر سر سے ہے، سر کے معنی چھپی ہوئی چیز، راز. سریرہ کی جمع السرائر ہے، سریرہ بہت ہی پوشیدہ راز کو کہتے ہیں. تبلا کا جو لفظ ہے بلوس بے لام واس ہے، آزمانا، جانچنا، پرکھنا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی واپسی کب ہے انسان کی، دوبارہ کب وہ اٹھایا جائے گا، کب دوبارہ سے اس کو جسم عطا کیا جائے گا، کب دوبارہ اسے زندگی عطا کی جائے گی. وہ دن ہوگا جب کہ پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہونی ہے. اس سے غافل نہ رہے انسان. دن ایسے ہی نہیں ہے کہ واپس بس پیدا ہو گیا اب مزے کرنے کے لیے بس جا رہا ہے. اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے قیامت کے دن کا، جہاں سارے اعمال کی، سارے بھیدوں کی جانچ پڑتال ہونی ہے. اب اسرار کہنے سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا، یعنی صرف ظاہری اعمال ہی نہیں،
انسان کیا اپنی زبان سے کہتا ہے، اپنے بارے میں کیا دعوے کرتا ہے، صرف وہی نہیں بلکہ چھپی ہوئی باتوں کی بھی جانچ پڑتال ہونی ہے، سارے معاملات جانچے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں نا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ کس طرح جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو اپنے انفس میں، اپنے نفس میں، ان سب کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، پھر جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ ہر انسان کا سوچیں تو کچھ لوگوں کے سامنے اس کی جیسے کیا حیثیت ہوتی ہے نا، ایک جو سامنے نظر آ رہا ہے، کیا شاندار شخصیت ہے، کیسا اچھا بولنا آتا ہے، اور کیا کچھ نظر آ رہی ہے اس کی خوبیاں، اور پھر اس سے کتنا زیادہ ہے جو چھپا ہوا ہے، ہر نفس کے اندر چھپا ہوا ہے نا۔ نفس میں تو ویسے سوچیں تو کیا کچھ چھپا ہوا ہے، ایک پوری دنیا اندر ہے نا۔ غم بھی ہیں کتنے جو چھپے ہوئے ہیں، کتنے صدمے ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، اچھی بری یادیں ہیں، کتنے انسانوں کے بارے میں کیسے کیسے خیالات، کیا کیا ازمپشنز جو انسان کرتا رہتا ہے، وہ سارے جمع ہیں۔ لوگ کتنوں کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوا ہے، وہ برا ہے، وہ غلط ہے، وہ اچھا ہے، وہ بہت شاندار شخصیت ہے، یا وہ بہت بری شخصیت ہے، کیا کچھ نہیں انسان سوچ رہا ہوتا نا۔ کیا کیا پھر اندیشے، اور اس کے علاوہ پھر ایمانی کیفیات بھی اظہار تھوڑی ہوتا ہے، کیا انسان کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنا ایمان ہے، محبتیں بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں، حسد اور رشک، رقابت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچیں، ایسے لگتا ہے نا جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ظاہری اعمال کا ہی ایک تو پتہ نہیں کتنا بڑا ڈھیر ہوگا، وہ کہاں جا رہے ہوں گے، کون سے بھاری ہو رہے ہیں، کون سے ہلکے ہو رہے ہیں، کون سے پازیٹیو میں جا رہے ہیں، کون سے نگیٹو میں جا رہے ہیں ہمارے لیے، وہ ایک ہے۔ لیکن اس سے بڑا ڈھیر وہ ہے جو نفس میں چھپا ہوا تھا۔ ہر عمل کے پیچھے سوچیں کیا کچھ ہے نا، ایک عمل کے پیچھے بھی کس نیت سے کیا، کیا غرض تھی اس کا، پھر کیا مقصد تھا، کیا اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا، پھر ان اعمال کے اثرات جو دنیا میں پیچھے چلتے رہے، اس پہ ہم کافی بات کرتے رہے پچھلی صورتوں میں بھی، وہ سب بھی اس دن کھلیں گے نا۔ اور بھی کتنی اسرار بھی ہیں، کتنی پوشیدہ ایسی چیزیں بھی ہیں۔ ایک انسان جو بڑے پیر و مرشد بنا ہوا تھا، اندر سے کتنا شیطان تھا، وہ سب بھی سامنے آنے والا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ایک وہ شخص جس کی دنیا میں کوئی قدر نہیں ہوئی، اور وہ اللہ کا کتنا محبوب بندہ تھا، کوئی اس کو کوئی حقیقت اس کی سمجھ نہیں رہا تھا، کوئی عزت نہیں دے رہا تھا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ پتہ نہیں کتنا محبوب بندہ تھا نا۔ حدیث میں آتے بھی ہے نقشہ اسی طرح کے انسانوں کا۔ اور پھر دنیا کے کتنے ہی واقعات سوچیں، کام کیے کس نے، جرائم کیے کس نے، الزامات کس پر لگائے گئے، کتنے ہی مظلوم، کتنے ہی مقتول، جن کے اصل قاتلوں کا کبھی دنیا کو پتہ ہی نہیں چل سکا، اور سارے ہی راز اس دن کھلنے والے ہیں۔ اور صرف کھلنے والے نہیں ہیں بلکہ جیسے یوم تبلی السرائر، جانچ پڑتال ہوگی۔ جانچ پڑتال جب ہو تو کیا ہے، پھر وہی جیسے ہم اس کی سورہ بقرہ کی آیت یاد کر رہے تھے، ہر ایک کو اب اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے، اپنے کیے کا بھرپور بدلہ بھی پھر ملنے والا ہے نا اسی لحاظ سے۔ اور وہ دن جب یہ ساری سرائر کھل رہے ہوں گے، وہ جانچ پڑتال کا کیسا وہ پریشانی کا دن ہوگا، اور حال کیا ہوگا، فما لہو من قوت ولا ناصر، آیت نمبر 10 سورہ طارق کی۔ فما پس نہیں، لہو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے، من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار، یعنی اس وقت انسان کے پاس پھر نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ سوچیں قیامت کے دن ہر انسان کا سارا ظاہر و باطن سامنے کھلا ہوا ہوگا نا، اور اس کے بعد تو پھر اب رب علیم و خبیر جو سب کچھ جانتا ہے، وہ جو فیصلہ کر دے، اس کو بے چون و چرا ماننے کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں کسی کے پاس نا۔ سب کچھ کھل کے گواہیاں سامنے آ گئیں، زمین نے گواہی دے دی، اپنی اعضاء نے گواہی دے دی، سب کچھ سامنے آ گیا۔ اب کیا انسان کر سکتا ہے نا، سوائے اس کے کہ بس مان لے۔ اب بات مجرمین کی خاص طور پہ ہو رہی ہے نا، کہ دنیا میں جرم کر کے اس پر پردے ڈالنے کے لیے تو خود کی زبان بھی خوب چلتی تھی، زبردست وکلا کی خدمات حاصل کر کے بھی مقدمے جیت لیتے تھے،
بلکہ آج سوچیں آج کی دنیا میں تو کیسے ایک سے ایک مجرم کے پیچھے ان کی حمایت میں پورا میڈیا لگا ہوا ہو، ایک جو مجرم نہیں ہے ان کو مجرم بنانے کے لیے پورا کا پورا میڈیا پوری کوشش کر رہا ہو، وہ سب کیسے کیسے ناصر دنیا میں ہیں، لیکن وہاں تو کوئی ناصر نہیں ہے، کوئی یعنی یہاں تو صرف اپنے ہی خاندان بھی کوئی اقتدار رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، پھر تعلقات بھی کیسے کیسے کام آ جاتے ہیں۔ اب وہاں کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے نہ خود کے پاس کوئی طاقت ہے، کسی طرح آپ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، نہ کہیں سے کوئی مدد مل سکتی۔ وہ احساس دلایا جا رہا ہے اس دن کے لیے، یہ نقشہ جو سامنے رکھا جائے کیسے لگتا ہے نا، اس دن کے لیے آج انسان کوشش کر لے نا، وہ بے بسی کی کیفیت میں اس وقت نہ پہنچ جائے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے والسماء، اب ایک اور قسم یہاں پہ کھائی جا رہی، پھر آسمان ہی کی ہو رہی ہے، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الرجعی، ذات الرجی جو می برسانے والا۔ لفظی ترجمہ تو ایسے رجا کے معنی پلٹنے کے ہوتے ہیں نا، جو پلٹنے والا، جیسے کہیں گے آسمان جو پلٹنے والا ہے، ابھی معنی ویسے اس کے اور سمجھتے ہیں۔ اب اوپر جو ہے قیامت اور روز جزا کے لیے انسان کی پیدائش پر غور کرنے کی دعوت تھی، پھر بے جان ذرا سے پانی کی بوند سے آج جو تم پورے انسان بنے کھڑے ہو اس پہ غور کرو کہ کل اللہ تعالیٰ زمین سے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا۔ اب ایک اور شہادت پیش کی جا رہی ہے، اس پہ غور کرنے کی دعوت ہے، واو وہی قسمیہ، اور رجا جیسے لفظی معنی وہی پلٹنے کے، اور سما کے اصل معنی ویسے تو بالائی حصے اوپر کے حصے کے ہوتے ہیں نا۔ وہ سمائے ذات الرجی، ذات الرجی کے لیے بارش کے لیے محاورہ بھی ہے، کیونکہ بارش بھی بار بار پلٹ کر آتی ہے نا۔ ویسے بھی بارش کا سوچیں، یہ بھی وہی پانی ہے نا جو زمین سے ہوائیں اوپر لے جاتی ہیں پھر وہ پلٹ کر آتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی بارش کا کہا جا سکتا ذات الرجعی۔ کچھ جدید اسکالرز ویسے اسکالرز نے یہ بھی سمجھا کہ زمین کے اوپر جو اوزون لیئر ہے جس سے کتنی ہی آفات زمین پر آنے کے بجائے پلٹ جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اس کی والسماء ذات الرجی کی قسم کھائی گئی۔ لیکن بہرحال آیات کے نزول کے وقت تو اس کے معنی بس وہی لیے جا سکتے تھے نا، جو کہ بارش برسانے والے آسمان کے۔ اور اگلی آیت میں اشارہ بھی اسی کی طرف ہے، کہا جا رہا ہے والارض ذات الصدع، اور زمین کی، اور یعنی اس پچھلے جملے سے جیسے کنیکٹڈ ہے نا، تو اس کی بھی قسم کھائی جا رہی۔ پہلے آسمان کی قسم کھائی گئی وہ جو بارش برسانے والا ہے، اب زمین کی قسم کھائی جا رہی، زمین بھی شہادت دے رہی ہے، اس پر بھی غور کرنے اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور زمین کون سی؟ ذات الصدع، پھٹنے والی، صدا کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا، کسی جیسے سالڈ چیز میں، ٹھوس چیز میں شگاف ڈالنے کو کہتے ہیں صدا، تو زمین جیسے پھٹ جاتی ہے نا، جب بارش ہو تو بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے، پھر اس کے اندر چھپے ہوئے بیج زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتے ہیں، مردہ پڑا ہوا بیج کیسے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جس بات پر جیسے قسم کھا کر غور کرنے کی دعوت ہے، اشارہ ہی ہو رہا ہے نا صرف والسماء ذات الرجی والارض ذات الصدع کہہ کے، بڑے سارے پورے پروسیس جو ہے نباتات کے اگنے کا، ان سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، پھر اس سے کیا سبق ہے وہ خود انسان لے۔ لیکن دوسری جگہ سورہ حامیم سجدہ میں بات کو اور کھول کر بیان کیا گیا، وہاں پہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی تھی، خاشیتاً، الارض خاشیتاً، جھکی ہوئی، بالکل دبی ہوئی پڑی تھی، اور اس کی پھر کیا ہوا؟ انزلنا علیہ الماء، ہم نے اس پہ پانی برسایا، اہتزت وربت، پھول گئی کہ پھبک اٹھی، اور پھر ان الذی احیاها لمحیی الموتى، کہا جاتا یقیناً جو اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہی مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ دن رات یہ تماشا دیکھتے ہو، زمین پر کیسے وہ بارش ہوتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہ پیلی گھاس جو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کبھی ہری ہو سکتی ہے، وہ بارش ہوئی اور وہ کیسی ہری ہری ہو گئی، اندر کون کون سے بیج چھپے ہوئے تھے پتہ بھی نہیں تھا، وہ کیسے کیسے نکل آئے، کیا کیا پھول اور کیا کیا نباتات اگائے، اور وہ کس نے زندہ کیا؟ سوچو ذرا،
کس طرح وہاں پہ دعوت دی گئی نا، ان الذی احیاھا، جس نے اس کو زندہ کیا، لمحیی الموتیٰ، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اسی طرح زندہ ہوں گے۔ پیچھے سورہ نوح میں بھی بلکہ اسی طرح کی بات تھی نا، اسی طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے زمین سے نا، جس طرح آج زمین سے زندہ ہو کے پودے نکل رہے ہیں، کل انسان اسی طرح زندہ ہو کر زمین سے نکل رہا ہوں گے نا۔ تو کتنی بڑی اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پہ غور کرنے کے لیے کہا جاتا۔ آخر مکی صورتیں چل رہی ہیں نا، جس میں اس کا آخرت کا انکار بار بار ہو رہا ہے، یا جیسے کہ ہم سمجھ رہے ہیں انسان ہر وقت ہی اس سے غافل ہی رہتے ہیں، تو اس کی بار بار یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے، ابھی وہ بات سمجھائی گئی کہ اس قسم کے ذریعے سے کہ کس طرح زمین، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سبزہ اگاتی ہے اور اپنے خزانے کھول دیتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین سے سارے لوگوں کو زندہ کر دے گا جو دفن ہے۔ اور پھر کہا جا رہا انہو، بے شک، لقول فصل، لا تاکید کا قول کلام ہے، فصل فیصلہ کن، یہ ضرور ہی فیصلہ کن کلام ہے۔ انہو، کہ یہ اب ہو کا اشارہ آپ کس طرف ہے نا، قرآن کی طرف ہو رہا ہے۔ قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قول فصل ہے۔ فصل کے معنی ہوتے الگ کرنا، فاصلے کا لفظ اردو میں اسی سے ہی ہے۔ اور انہو، بے شک وہ، یعنی قرآن، لقول فصل، لام تاکید کا، کہ زور دے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ القرآن جو ہے وہ کیسا کلام ہے نا، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا، صحیح اور غلط کا فیصلہ کر دینے والا، صاف صاف بات کو سمجھا دینے والا، دو ٹوک بات کرنے والا، کوئی الجھن نہیں ہے نا اس میں، ایسا نہیں کہ کوئی حق اور باطل میں سمجھ میں نہیں آئے، بالکل صاف صاف الگ الگ، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، بالکل صاف صاف بتا دیا گیا اس قرآن میں، اور صاف صاف سمجھا دینے والی یہ کتاب ہے۔ اور آگے بھی وہ بھی آ رہا ہے اس کے کہ وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے وہ ہزل، نہیں ہے۔ ہزل کا جو لفظ ہے کس طرح جو بالکل بیکار بات، لا حاصل، جس کا کوئی نتیجہ نہیں، بے نتیجہ بات کو جیسے کہتے ہیں نا، بیہودہ بات کو بھی کہا جاتا۔ تو قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے، بس سوچیں آج انٹرٹینمنٹ کے لیے جیسے انسان کتنی چیزیں دیکھتا، سنتا، پڑھتا رہتا ہے نا، جس کا کچھ بھی یعنی کوئی نتیجہ نہیں ہے، کتنی یعنی بیکار قسم کی چیزیں ہیں نا، جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ بلکہ اب آج جیسے سوشل میڈیا کی جو بھرمار ہوئی ہوئی ہے، اور پورا یوٹیوب اتنی ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، انسان انٹرنیٹ پہ جاتا تو ہے کوئی معلومات لینے کے لیے، مگر ذرا سا غور کرے تو پتہ چلتا ہے وہ معلومات دینے کے لیے نہیں ہے، ساری چیزیں صرف کچھ اپنے کاروبار چمکانے کے لیے بات کی بے بات بنا کے تو پیش کیا جا رہا نا۔ لوگوں کو اٹریکٹ تو کیا جاتا کئی چیزوں سے، یہاں تک کہ جو ایسی چیزیں جو انسان سمجھے کہ ہاں فائدہ دینے والی ہیں، میک اپ کے لیے پتہ نہیں کتنی ویڈیو بنی ہوئی ہوں گی، اس میں سے کتنے سارے ہوں گے جن کو خود بھی کچھ بھی نہیں پتا، مگر ویڈیو بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب کلام کہنے والے، شاعریاں کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، افسانے لکھنے والے کتنے ایسے ہیں جن کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے، صرف اپنا کچھ کمائی کرنی ہے، صرف وقت گزاری کرنی ہے، دوسروں کا وقت برباد کرنا ہے۔ وہ ایسے کلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن تو وہ ہے نہیں، وما ہوا وہ نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، بیکار بات نہیں ہے۔ اس کو انسان ایسا نہیں ہے کہ سنے اور پھر مانے یا نہ مانے ایک ہی بات ہو جائے، یہ نہیں ہے نا۔ وہ تو فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کون کتنے پانے میں ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا فرد ہے۔ یہ بات قرآن سے جیسے طے ہو جاتی ہے نا، پھر پتہ چل جاتا ہے، سنجیدہ حقیقتیں بتانے والا ہے۔ جیسے سنجیدہ حقیقتیں یہاں بتائی گئی، انسان کی پیدائش پہ انسان غور کرے، نباتات کی پیدائش پہ انسان غور کرے، ویسی ایک سنجیدہ کلام یہ ہے، اس طرح وہ صحیح بات بتانے والا یہ کلام ہے۔ فیصلے کس طرح سے انسان کے ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے کہ کون کیا ہے۔ جب ایک دفعہ سوچیں قرآن اتر گیا، قرآن لوگوں تک پہنچ گیا، اب اس کے بعد انسان کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہے کیا۔ قرآن کے اندر بھی ویسے تو اس طرح کی بات کئی طرح سے سمجھائی گئی، لیکن بخاری اور مسلم کے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی اچھی طریقے سے وہ بات سمجھائی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذریعے سے جو ہدایت اور علم مل رہا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر گرتی ہے. بارش سے مثال ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پہ کس وحی کی اور بارش کی مثال بار بار دی بھی جاتی ہے نا، بلکہ اس کے لیے آیت بھی ہے، سورہ حدید کی آیت ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں. اور وہاں پہ یحیی الارض زمین کا زندہ کرنا موت کے بعد، وہ نبوت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہ زمین جیسے سونی پڑ جاتی ہے، انسانیت سونی پڑ جاتی ہے، انسانیت مردہ ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول آتے ہیں تو پھر انسانیت لہلہا اٹھتی ہے، جاگ جاتی ہے. اب اسی طرح وہ جو حدیث ہم یاد کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جب ہدایت اور علم کی مثال آپ نے دی کہ اس بارش سے جو زمین پر گرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ تو ہوتا ہے جو پانی حاصل کرتا ہے اور اس سے بہترین نباتات اگتی ہے جس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ تو ایک بہترین حصہ ہوا نا جو لینا چاہیے اللہ کی ہدایت سے اور ان سے انسان خود فائدہ اٹھائے، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائے. ایک تو وہ مثال ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر کچھ اس میں ایسی زمین ہے، ایسی جیسے بنجر زمین، بیرن لینڈ ہے، جو پانی کو جمع کر لیتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی اس زمین نے خود فائدہ نہیں اٹھایا لیکن پانی وہاں جمع ہو گیا جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی خود پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے. یعنی تھوڑا فائدہ ہو گیا. سوچیں جیسے قرآن سنا، ہدایت کو سنا، اس کو رکھ لیا، جمع کر لیا، دوسروں تک پہنچا دیا تو تھوڑا فائدہ تو ہو گیا. خود اپنے کردار پہ فرق نہیں بھی پڑا لیکن دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اور ایک زمین کا ایک انتہائی برا حصہ ہے جہاں نہ پانی ٹھہر سکتا ہے نہ کچھ اگ سکتا ہے. کیسے کچھ زمینیں ہوتی ہیں نا جو بالکل ہی دلدلی بن جائیں، یا کوئی ایسی زمین جس سے خاردار گھاس، خاردار پودے ہی اٹھیں، دوسروں کو تکلیف پہنچائیں. تو اس سے آپ نے مثال دی کہ اللہ کے دین جو آپ لے کر آئے ہدایت اور علم، اس سے کچھ لوگ ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو خود فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن فائدہ پہنچا دیتے ہیں، دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں اس چیز کو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اور سڑ جاتے ہیں نا، اور زیادہ برا حال ہو جاتا ہے. سوچیں اسی قرآن کے نزول نے تو ابو جہل اور ابو لہب کو کیا بنا دیا ہے نا. جتنے پہلے برے تھے اس سے اور زیادہ برے ہو گئے. اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، کیا کیا انہوں نے حرکتیں کی. تو وہ فیصلے ہو جاتے ہیں نا. تو قرآن جب اترتا ہے، جب قرآن انسان تک پہنچ جائے تو پھر انسانوں کے فیصلے ہی ہو جاتے ہیں. وہ کون ہے، کس کیٹیگری میں آنے والا ہے، وہ کیسا وہ شخص ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل. اور پھر کہا جاتا ہے انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں اپنی تدبیر. قید کہتے ہیں تدبیر، چال، چھپی ہوئی چال جیسے ہوتی نا، مکر و فریب. وَأَكِيدُ قیدا، اور میں تدبیر کرتا ہوں اپنی تدبیر. اب اللہ تعالیٰ کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے. لوگ تو چال چلتے ہیں، وہ برے معنوں میں استعمال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ایک تو جواباً بات ہوتی ہے نا، دوسرے چال چل رہے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی چال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بہترین تدبیر ہوتی ہے وہ، اور میں ایک تدبیر کرتا ہوں، وہ میں تدبیر کرنے والا ہوں. اب پیچھے جو پچھلی صورت میں تھا نا، وہاں کا اختتام اور اس صورت کا اختتام بھی ایک ہی جیسا ہے تقریباً. وہاں پہ تھا واللہ من ورائہم محیط، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرا ہوا ہے، گھیرے میں آئے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، کہیں جا نہیں سکتے. وہ کتنی تدبیریں کریں، وہ تدبیریں ان پر ہی الٹی پڑنے والی ہیں. اور سوچیں تو کیا کیا نہیں، کفار نے کیسی کیسی چالیں چلی اور کس طرح سے وہ اکارت گئی. ان کی چالیں نا ان پر ہی الٹی پڑتی رہیں، جیسے نا پڑتی ہیں ہمیشہ سے. جب حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ تو کتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے، کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے، کیا اس کا انجام ہوا آخر میں جا کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی اس کی بہترین مثال ہے نا. کیسے کفار نے چالیں چلی ہیں. سوچیں کفار جو حج و عمرے کے لیے جیسے باہر سے لوگ آتے تھے نا، تو خود جا کر ایک ایک سے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے. آپ کے خلاف پہلے سے بھڑکا دیتے تھے کہ کہیں آ کے وہ آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جائے. پہلے جا کے انہیں بدگمان کر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس سے کیا ہوا،
انہوں نے خود ہی اسلام کی دعوت ہر جگہ پہنچا دی. کتنی لوگ ایسے تھے جو ان کی باتوں کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سننے کے لیے آئے. کیوریاسٹی پیدا ہوئی کہ اچھا وہ کون ہے، ورنہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، کوئی دعوت دے رہے ہیں. خود انہوں نے ہی پروپیگنڈا کر کے خود ہی لوگوں تک پہنچا دیا نا دین کو، اور لوگ آئے بھی، پھر آپ کے پاس آ کے مسلمان بھی ہوئے. کیسے سارے دور دور کے مسلمان، سارے اتنا مدینے میں اسلام پھیل گیا، کیا کچھ ہوا. مسلمانوں پہ کیسے انہوں نے ظلم و ستم کیے، مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کیا، اور اس کے ذریعے کیا وہ حبش میں اسلام کو پہنچا دیا، نجاشی کو مسلمان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا. کیسی چالیں چلیں، وہ چالیں تو کیسی زبردست اس وقت کی گئی تھیں. ہجرت کے وقت کے یاد کریں تو کیسی زبردست چالیں چل رہے تھے، بڑی غور و فکر کر کے کہ قید کیا جائے، قتل کیا جائے، اور کیا کیا جائے. وہ سب کر کے تو طے کیا گیا تھا نا شیطان کے مشورے سے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو، سب مل کے ایک ساتھ حملہ کریں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی. اسلام کا خاتمہ کرنے کی نیت سے غزوہ بدر میں حملہ کرنے آئے، اور اس سے کیا ہوا؟ بڑے بڑے مخالفین اسلام جہنم رسید ہو گئے. صلح حدیبیہ توڑنے کے لیے شرارتیں کی، مکہ فتح ہو گیا. تو اللہ کی تدبیر کیسے کام کرتی ہے نا، ایک ہی تدبیر چل رہی ہوتی ہے اللہ کی. وہ سارے انسان اپنی کیسی کیسی چالیں چلیں، وہ شیاطین ان کی مدد کر رہے ہوں، کیا کچھ کر رہے ہوں، وہ سب ان کی چال ان پر ہی پڑ جاتی ہے نا اللہ کی تدبیر. پھر کہا جا رہا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس مہلت دے دو. محلہ کا معنی ہوتے ٹھہرنا، تھوڑا سکون کے لیے، نرمی برتنے کے لیے بھی. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، بس مہلت دو، تھوڑا ٹائم دے دو ان کو. أَمْهِلْهُمْ، بس مہلت دو. رویدہ کہنا جیسے تھوڑی سی، ذرا تھوڑے سے دن کی، چند روز کی، ذرا سا بس دے دو مہلت. تو اب یہاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے خطاب ہے نا، آپ دے دیں کافرین کو، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، تھوڑی مہلت دے دیں. اب یہ سارے نتائج ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی چالوں کی کس چالیں کیسی الٹی پڑیں. یہ سب آج تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح الٹی پڑتی رہیں، لیکن اس وقت جب سوچیں انسان جب اس طرح ظلم کی چکی میں جب پھنسے ہوئے ہوں، جو مسلمان جیسے پھنسے ہوئے تھے، اس وقت ایک ایک دن بھاری ہو رہا ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دین پہنچانے کا کام کیسا صبر آزما تھا. سالوں سے آپ پہنچا رہے ہیں، سال گئے تو کیسے ایک انسان جو کر رہا اس کے لیے تو ایک ایک دن ہے نا، وہ تو ایک ایک دن اس کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے نا. دل کیسے چاہتا ہے نا کہ بس اب فیصلہ ہی ہو جائے، ظالموں کو سزا مل جائے، اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے، یہی انسان چاہے گا نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جاتا؟ نہیں، ابھی مہلت دو کافرین کو. اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ پتا تھا، پلان اللہ کا تو طے تھا، کس طرح سے کس کو مارا جانا ہے، کیسی کون سی جنگیں ہوں گی، کیسی وہ چالیں چلیں گے، اور پھر کس کو اسلام کی توفیق ہوگی، کیسے پورے عرب میں اسلام کو غالب آنا ہے. وہ سارا اللہ کے پاس تو پلان ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جو بڑے بڑے کفار ہیں وہ تو اس کے احاطے میں ہیں. آپ سے فرمایا جاتا آپ ان کو چھوڑ دیں تھوڑا سا نا. سمجھ میں آتا ہے عام انسانوں کے لیے بھی، جب دین کو پہنچا رہے ہیں جلدی نہ کریں، جلدی نہ مچا رہے ہوں، اطمینان کے ساتھ. ابھی بات پہنچائی ہے، دل چاہے کہ بس یا تو وہ فوراً ایمان لائیں، فوراً ہی بس ٹھیک ہو جائیں، نہیں تو فوراً ہی ان کو سزا مل جائے. یہ انسان کا دل چاہ سکتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ نہیں، مہلت دی جائے، وقت دیا جائے، موقع دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمتیں اس میں ہوتی ہیں نا. کتنے سارے لوگوں کو اس کی وجہ سے اسلام کی توفیق ہوئی، جن کو سزا ملنی تھی انہیں مل بھی گئی. ویسے یہاں پہ جب جس وقت یہ آیات اتری ہیں اس وقت تو کیسی اس میں تنبیہ ہے نا ان لوگوں کے لیے جو چالیں چل رہے ہیں، ان کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ اچھا ابھی ان کو چھوڑے رکھو، کچھ کہیں بھاگ نہیں سکتے، احاطہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، انہیں پکڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ. بس ذرا انہیں چھوڑ دو، تھوڑا سا بس انہیں چھوڑ دو، جیسے یہ کہا جا رہا ہے نا. کئی جگہ ویسے یہ آخری جو مکے کی جو ابتدائی صورتیں ان میں یہ بات کہی بھی گئی نا. پیچھے سورہ قلم میں تھا کہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑ دو مجھے اور وہ جو اس حدیث کو، اس کلام کو جو جھٹلاتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کے ساتھ بتدریج معاملہ کریں گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ معاملہ کرنے والا ہے، جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس طے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کر لے گا.
تم تو اللہ پہ چھوڑ دو. ہمیں بھی اپنے معاملات کو اسی طرح اللہ پہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. اس وقت بہت مشکل بھی لگ رہا ہو، کتنے حالات خراب لگ رہے ہوں، انسان اپنا فرض ادا کرے، اپنا کام کرے اور آگے پھر اللہ تعالیٰ پہ معاملے کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے خود نمٹنے والا ہے. اس کے پاس طے ہے کس کو ہدایت کب ملنی ہے، کب کس کو سزا ملنی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.